اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اس آس پہ، اس امید پہ کہ شاید ہزاروں باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات آپ لوگوں کے دل پر اثر کر جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری قوم میں 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں، 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو معاشرت کا مطلب بھی نہیں سمجھتا کہ معاشرت آخر ہوتی کیا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اس کے مطلب کو اچھی طرح سے سمجھو۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ معاشرت بنانے کے واسطے بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم کو ایسا لگتا ہے نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہی کرے گی۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ یہ جو سارے خاندان آپس میں مل کے جب یہ معاشرہ بن رہا، اللہ رب العزت نے حقیر پانی سے انسان بنایا اور اس انسان سے فیملی، خاندان بنایا۔ ایک خاندان، 2 خاندان، 3 خاندان، 4 خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر ہی بنتا ہے ایک معاشرہ، جسے دوسرے لفظوں میں سماج کہا جاتا ہے۔ اور آج اس کے اندر اس قدر برائی پنپ رہی، اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ کالے گورے کا فرق، امیر غریب کا فرق، اس میں دکھاوا، اس میں لالچ، اس میں حسد، اس کے پاس نہیں ہونا میرے پاس ہونا، یہ سب باتیں نے ہمارے معاشرے کو ایسا گندا کر دیے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے واسطے اس میں بدلاؤ ہم کو لانا پڑے گا۔ یہ ہم سے بنا، ہم نے بنایا اس کو، ہم سے اور تو ہمارے سے تمہارے سے بنے لائے ہو۔ یہ سرکار نے نہیں بنائی لیے، یہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا لائے، یہ ہم نے بنایا لائے، ہم انسانوں نے بنایا لائے۔ اس کے اندر دن پہ دن ظلم ہوتے جا رہے۔ اللہ کے واسطے یہ فرق کو بند کرو۔ یہ کالے گورے کا فرق کرنا کس نے سکھایا؟ امیر غریب کا فرق کرنا کس نے سکھایا؟ یہ ہم اپنی منمانی سے کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سیکھ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کا دل دکھانے کی ہے ہی نہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا تقاضا انسانیت ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت میں نکاح مشکل سے مشکل ہو جائے گا، اور زنا آسان ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے کہ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اگر نکاح کا شادی کا نام لیے تو پہلے 4-5 لاکھ روپے سامنے آتے ہے نا، اس کے سوا تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں 4-5 لاکھ تو 2 لاکھ، نہیں 2 لاکھ تو 1.5 لاکھ، اور اس سے سادے کا تصور ہمارے واحش نے مشکل کر ڈالے۔ پہلے یہ جماؤ، پھر اس کے بعد نکاح، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے نکاح کر کے بتائے۔ اگر یہ ہوگا نا تو ہمارے معاشرے سے بہت بڑی بے حیائی کم ہوں گی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ میں اس لیے کہ میری ہزاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات تو شاید دل پہ اثر کریں گی، بہت تڑپ سے بولتی۔ اللہ کے واسطے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اور دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، معاملات بناؤ۔
اخلاق بناؤ، اخلاق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا طریقہ جب دنیا میں لانے کا تھا، جب اسلام بنانے کا تھا، تو سب سے پہلے جمع کرے تھے، جمع کر کے جماعت بنائے تھے۔ اور شیطان نے جب توڑنے کا سوچا نا، تو سب سے پہلے اس نے جماعت توڑ دیا۔ یہ فرقہ پرستی کا نقصان ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ نقصان کیا ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری پوری امت کو بکھیر دیا شیطان نے ہمارے نفس نے ہماری پوری امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ہم کو یہ فرقہ پرستی کا نقصان نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ، اللہ کے واسطے سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ یہ سب ہم کو کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے فالتو کٹانوں سے، دنیا کے فالتو جھمیلوں سے نکل کے ہم کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، یہ نہیں کرنے سے نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھ بڑھ کے کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کے سمجھ کے سوچ بنا کے پلان بنا کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ جب عمل ہوگا، جب یہ سب باتیں صحیح ہوں گی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا طریقہ لانے کا تھا، بنانے کا تھا، تو سب سے پہلے سب کو ایک کرے تھے۔ آج شیطان نے سب سے پہلے سب کو الگ کر دیا۔ الگ ہو کے تو یہ کام ہوتا نہیں، الگ ہونے اس کے بعد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مل جل کے کرنے کے کام ہے۔ معاملات بناؤ، معاشرات بناؤ، اس کی کوشش میں لگ جاؤ، اس کی محنت پہ لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ ہم کو دعاؤں میں یاد رکھو۔